अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक हफ़्ते में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे दिल दहल चुका है, और वो तीनों अपनी नौइयत के वाक़यात हैं, और मगर तीनों ही कत्ल हैं। शांति नाम की एक लड़की जो कि कराची की रहने वाली लियारी में रहती है, वो रहती थी बच्ची, उसकी शादी हुई। उसके मियाँ ने उस पर तशद्दुद किया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, और वो जो डिटेल्स हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि उसको मैं दोहराना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्ची जो थी वो आखिरकार शदीद ज़ख्मी, इंटरनल इंजरीज़ थी, और वो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए बहुत मुश्किलों से, और वो वहाँ उसकी जान चली गई। उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने कोई कोशिश नहीं की उस लड़की को बचाने की। उनका जो लड़का था, ही वॉज़ प्रॉबेबली एन अग्रेसिव सेक्सुअल ऑफेंडर पहले से, और वो इतनी बच्ची को शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे जो मदरसे में जो 14 साल का बच्चा स्वात में जिस बच्चे को तशद्दुद करके और जिनसी तशद्दुद का उसको विक्टिम बनाया, और उसको इतना मारा कि वो उसकी जान चली गई। तो ये 3 ऐसे वाक़यात हैं जिसमें सबसे कॉमन चीज़ ये है कि कत्ल, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे वहीं टॉप आके कैप हो जाता है कि मामला जो भी था, मैरिटल था, इज़्ज़त के नाम पे था, या उस्ताद और शागिर्द का एक सिलसिला था, वो एंड में आके तीनों जो हैं वो कत्ल, जो कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स होते हैं। उस 14 साल के बच्चे ने कई दफ़ा सुना, अपने घर वालों को बताने की भी कोशिश की, उनको इस मदरसे के ख़िलाफ़, उनके अपने असातिज़ा के ख़िलाफ़ उसने कोशिश की कि आवाज़ उठाए, लेकिन 14 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और ना जाने क्यों वालिदैन इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते और उस पर एक्शन नहीं लेते। अक्सर हम देखते हैं जब ये कारी साहब पे या मदरसे में बात आती है तो इस चीज़ को बिल्कुल गुज़र कर दिया जाता है कि बच्चा अगर कुछ कह रहा है, तशद्दुद की बात कर रहा है, या सेक्सुअली हरास या मोलेस्ट होने की बात कर रहा है, तो उसको सीरियसली हमारे माशरे में वैसे ही नहीं लिया जाता। और अगर वो रिलीजियस उस पर पॉइंट ऑफ व्यू हो तो ज़ाहिर है उसको बिल्कुल ही दरगुजर कर दिया जाता है, उसको ब्लाइंड आई हो जाती है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है हमारा। अभी भी ये गुजारिश है वालिदैन से कि जब आप अपने बच्चों को भेजें या आपके घर में कारी साहब आएँ, उसे ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को मज़हब की तालीम दें और उन्हें महफूज रखें किसी भी ऐसी प्रेडेटर से जो उन पर जिनसी हवस उनको टारगेट करता हो अपनी जिनसी हवस में। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिनको पावर मिल जाती है, चाहे वो अपने मज़हब के नाम पे हो या किसी सियासी नाम पे हो, या अगर टीचर भी हों अगर, तो लोग अपने पावरफुल उनका जो एक पोजीशन है उससे फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को टारगेट करते हैं जो उनसे ज़्यादा वीक हैं, जो बात नहीं कर सकते, या अगर अपनी आवाज़ भी जब उठाते हैं और किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो यूजुअली माशरा उनकी बात नहीं सुनता, उनकी अपना ख़ानदान नहीं सुनता, लोग उनको खामोश कर देते हैं या सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वालिदैन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ऐसा उनके बच्चे के साथ हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? अपने बच्चों की हिफाजत करें। बाहर हम देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में, और हम क्यों नहीं इन चीज़ों पे विजिलेंट रहते? अगर कोई बच्चा आपसे आके कह रहा है तो अलर्ट क्यों नहीं है आप इतना कि आप जाके कम से कम आप पूछें दूसरे बच्चों से, या कुछ तो इन्वेस्टिगेट करें, आप जाके वहाँ के इंतज़ामिया को बताएं। इट्स नॉट वेरी क्लियर वाई वी डू दिस, वाई वी अलाउ कि इस तरह के जो मुजरिम हैं उनको मौका क्यों दिया जाता है कि वो हमारे लोगों पर वो शिकार करें अपना, वो उन लोगों को प्रेशर मिले कि उनको मिसयूज़ करें, उनके साथ मिसकंडक्ट करें। और हम अक्सर इन चीज़ों को देखते हैं कि लोगों को पता होता है कि कमिंग बैक टू द चाइल्ड, लोगों को यूजुअली पता होता है, बच्चों को पता होता है और कि ऐसा हो रहा है, कोई एक उस्ताद ये कर रहा है, टीचर्स भी खामोश रहते हैं, बच्चे भी खामोश रहते हैं और इंतज़ामिया भी खामोश रहती है। बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो खामोश रहेंगे क्योंकि वो बच्चे हैं, तभी तो उन्हें वो सर्टन पावरफुल लोग उन्हें यूज़ कर रहे हैं या उनके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे वो आगे जाके किसी से ना कह सकें। तो
قانون کو کم سے کم بہت زیادہ سختی سے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. ان کو دوبارہ معاشرے میں نہیں آنا چاہیے. ان کو ہمارا مذہب استعمال یا کوئی بھی مذہب استعمال نہیں کرنا کی اجازت ہونی چاہیے. اس پہ بھی ان کو سزا ملنی چاہیے. ان کو ہر قسم کی ایسے اقدام اٹھانے چاہیے کہ ان کو معاشرے میں دوبارہ لوگوں سے اور خاص طور پر ینگ لوگوں سے، بچوں سے ان کا تعلق نہ ہو اور دوبارہ یہ کسی پہ اپنا یہ طاقت کا زور نہ چلا سکیں. دوسری بات یہ بہت اہم جو میں دیکھتی ہوں یا ہم سب دیکھتے ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں والدین جو ہیں وہ خود ڈرتے ہیں کہ کبھی وہ قاری صاحب یا اساتذہ سے وہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے. ہم اکثر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں یہ بچے کو مار کے اور اتنا تشدد کیا اور اس کو جنسی ہوس کا شکار بنایا اور مار دیا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. ہم نے 10 سال پہلے بھی جب ہم نے دیکھا جب وہ زینب کا کیس ہوا تھا اس زمانے میں بہت اس پہ بات ہو رہی تھی اور بہت چیزیں وائرل ہو رہی تھی. اور ایک تصویر بھی آئی تھی ایک بچے کی جو مدرسے میں تھا، اس کو ہوگا کوئی 7-8 سال کا، اس کی باڈی ہینگ کر رہی تھی اور وہ آرام سے دکھائی جا رہی تھی، وائرل ہو رہی تھی. وہ بچہ ہینگ ہوا تھا، اس کو مار کے اتنا مارا تھا اور اتنا اس پہ تشدد کیا تھا اور اتنا اس کو جنسی تشدد کیا تھا کہ آخرکار اس کو لٹکا کے مار دیا. ایک اور قصہ تھا جو سب کو پتہ ہے، میں کوئی ایسی کوئی آپ کو خاص باتیں نہیں بتا رہی ہے، سب کو پتہ ہے. ایک بچہ تھا، ایک طالب علم تھا، شاید اس کی نظر بھی نہیں آتا تھا، نابینا تھا، اس کو بھی مار کے الٹا لٹکا کے مارا استاد نے. تو پہلی بات یہ، ابھی کوئی میں دیکھ رہی تھی ولاگ، کہیں پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، وہاں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے آپ اپنے بچوں کو کیسے دے دیتے ہیں کسی کے ہاتھ میں. ایسے ادارے یا جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں ایسے لوگ کیوں وہاں پر نوکری کر رہے ہیں یا وہاں پر کیوں پڑھا رہے ہیں جو یہ نفسیاتی طور پر جو ہیں وہ اگریسو ہیں، سائیکوز ہیں، سوشیوپیتھس ہیں. اساتذہ جہاں بھی ریکروٹ ہو رہے ہوں، جہاں ان کو نوجوان اور بچوں سے ان کو ملنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو اور ان کی تربیت میں ان کا حصہ ہو، ان کی ضرور ایویلیویشن ہونی چاہیے ہر 6 مہینے بعد. ان کی حرکتیں دیکھنی چاہیے کہ وہ سیکشل پریڈیٹرز تو نہیں ہیں. ان کی دیکھنا ہاؤ دے ایکٹ اینڈ ریئیکٹ ان اے سوشل سیٹ اپ، کس طرح وہ کرتے ہیں. لڑکے ان کے اسٹوڈنٹ سے ایویلیویشن لیں. مطلب کوئی نہ کوئی سسٹم تو بنانا پڑے گا نا کہ آپ بچوں کو اس مہذب معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں اس میں ہمیں انہیں بچانا ہے. اور ٹرائبل جہاں تک ایریاز ہیں ان میں تو ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہمیں وہاں کے جو باشعور لوگ ہیں، وہاں کے باشعور جو بزرگ ہیں، ان سے مل کے ہمیں کچھ سیٹ اپ کرنا پڑے گا جس میں ان بچوں کو بچانا ہے، ہمیں خواتین کو بچانا ہے ان چیزوں سے. اور اب یہ جو شانتی بچی ہے، آخر میں یہ بات شانتی پہ آنی چاہیے، جو ایک ینگ لڑکی تھی جو ابھی نئی خوشیاں اس کو ملی تھیں، شادی ہوئی تھی یا نئی زندگی سٹارٹ ہونی تھی، اس کا شوہر ایک وحشی نکلا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے گھر والے یا دوست احباب یا کسی کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ایسے لوگ اندھیرے میں نہیں ہوتے، یہ لوگ کسی نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم خاموش رہتے ہیں کہ ہم کیوں بولیں، ہمارا کیا کام ہے، ارے ہم کیوں بولیں. یا پھر بعد میں اس کے اوپر کوئی ہنگامہ واویلا اور وائرل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ اسی وقت اسے پن پوائنٹ کر کے کال آؤٹ کریں. قتل ہونے کے، مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اگر کر رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے اس میں ٹینڈنسیز ہیں، آپ اس کو سوشلی کال آؤٹ کریں. یہ معاشرے میں نارملائز کریں کہ کوئی آدمی یا عورت جو آپ کو یا کوئی شخص ایسا لگے کہ جو یہ لائق نہیں ہے کہ یہ اس سچویشن میں ینگسٹر سے انٹریکٹ کرے، یہ آدمی یا عورت اس لائق نہیں کہ شادی کے بندھن میں بندھیں. کسی اور کی زندگی کو داؤ پہ قربان کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم بولنا نہیں چاہتے. معاشرہ ہم کیوں بولیں؟ تو پھر اس وقت معاشرہ کہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں معاشرہ آ جاتا ہے کہ معاشرہ یہ کہہ رہا ہے، معاشرہ وہ کہہ رہا ہے. تو اگر اتنا بڑا ہے یہ معاشرہ تو پھر اس وقت کہاں ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں بچایا جاتا؟ وہ 4 آدمی اسی وقت کیوں آتے ہیں جب آپ کی بے عزتی نہ ہو جائے؟ اس وقت نہیں آتے جب آپ کی بچی یا بیٹا یا بچہ، چھوٹا بچہ جیسے طالب علم تھا، پٹ رہا ہے یا مولیسٹ ہو رہا ہے. معاشرہ اندھا ہو جاتا ہے، لولا لنگڑا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اسے نہیں نظر آ رہا کہ ایک آدمی کی کردار اس لائق نہیں کہ آپ اس کو ایسی مہذب جگہ رکھیں جہاں وہ مذہبی تعلیم دے رہا ہے. مذہبی تعلیم بھی کیا دے رہا ہوگا پھر؟ وہ صرف وہاں اس لیے کہ وہ پریڈیٹر ہے
یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ وہ استاد ہے، اس کی عزت، اس کی کیا عزت ہے جب وہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ اپنی حوث نکال رہا ہے. شانتی جو ہے اس کو کیا فائدہ ہوا اس شادی کا کہ کیونکہ ان کے معاشرے میں شادی ہو جاتی ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے شادی میں ہونا بہت ضروری ہے. پاگل سے کرنے کی میرے خیال میں ہمارے کسی بھی قانون میں، کسی بھی مذہب، کوئی بھی مذہبی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ ایک سائیکو سوشیوپیتھ اگریسو سیکس افینڈر کے حوالے آپ بچی کر دیں یا بچہ کر دیں. یہ تو عقل کی بات ہے نا. یہ پھر فیملی سٹرکچر کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر ہمارے جو لوگ ہیں جانتے بوجھتے اپنی لڑکیوں کو حوالے کر دیں کسی وحشی کے، تو پھر ان والدین کو بھی کیا کہوں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے جن کی بیٹی انہوں نے دی تھی، اور ان والدین کو تو ملنی ہی چاہیے لڑکے کی جو وحشی تھا. اور لڑکی کے والدین کو بھی پوچھنا چاہیے ایسی کیا آپ کو تکلیف تھی کہ آپ کی بچی آپ کے پاس نہیں رہ سکتی تھی، آپ نے وہاں بھیج دیا، ختم ہو گئی نا. اب بچی اب پوری زندگی رو. اب کتنے بھی جسٹس مانگو، کتنا بھی قانون ملے، کتنا بھی اس کو سزا ملے نہ ملے، کیا پتہ ہمیں. سو یو تھنک ہیئر. آپ کو یہ اگر تبدیلی لانی ہے تو آپ پھر اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو اس لائق نہیں، ان کو معاشرے سے باہر نکال دیں. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ آپ اگر کسی کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہوگی یا چھوت کی بیماری ہوگی تو اس کو سویلائزیشن سے باہر کر دیتے تھے، وچ واز ناٹ جسٹیفائڈ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جن کو وہ تو الگ ڈبیٹ ہے بالکل. لیکن ایسے لوگ ہم معاشرے سے باہر نکلیں، ان کو کال آؤٹ کرو، انہیں ذلیل کرو، انہیں شیم اینڈ نیم کرو. یہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ کہ ان کو دوبارہ اس معاشرے میں لانے دیا جائے. ان کو کسی سے کانٹیکٹ ہو، آئسولیشن میں مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ہیو اے گڈ ڈے. پلیز لک اراؤنڈ یور سیلف. اگر آپ عمر کے بڑے ہیں، جیسے میں ہوں، میں عمر کی ایک اس ایج میں ہوں کہ آئی کین لک اراؤنڈ، اور میں لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کا میری ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ہے. اگر آپ اتنے ووکل ہیں اور مرد حضرات اتنے ووکل ہیں، پاورفل پلرز آف معاشرہ ہیں، تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی آواز ریز کریں اور کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لڑکے اگر افیکٹ ہو رہے ہیں یا لڑکیاں، وی نیڈ ٹو ریز آور وائس. اٹس اباؤٹ ٹائم.